اور ہم ان کی یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت کی جگہ عطا فرمائے. ان کے صاحبات یہاں محترم دانش الزما صاحب موجود ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ کے خیرات کا اعلان کریں. میں دانش الزما وائس چیئرمین پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن اور اسٹیئرنگ کمیٹی کا ایسوسیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے ممبر بھی ہوں. اور جیسا کہ میرے بھائی نے میرے والد پر تعارف کروایا اور ان کی خدمت کی میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور جماعت اسلامی کا بھی، خاص طور پہ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا فوری طور پہ اسکول کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے. جیسے کہ بات یہ ہے کہ جو ایک آسان ہدف بنا کر جب سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے، پہلا ہدف بھی اسکول تھا اور آخری ہدف بھی اسکول کو ہی بنایا ہوا ہے. اسکول انتظامیہ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، نجی تعلیمی اداروں کو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب وبا شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے تعلیمی ادارے نجی تعلیمی اداروں نے ہی بند کیے تھے اور طلباء کی صحت کو دیکھتے ہوئے اس وبا کو ناکام بنانے کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے ہی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم پہلے تعلیمی ادارے بند کیے دیتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں ظاہری بات ہے کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ پلاننگ کب تک چلے گی اور اگر یہ پلاننگ لانگ ٹرم بیس پہ بھی ہو تو اس میں حکومت ہمارے ساتھ کیا معاملات لے کے چلے گی کسی کو اندازہ تھا نہیں. 1.5 سال گزر چکے ہیں اور اس 1.5 سال میں 2 بنیادی نقصانات ایسے ہوئے اس ملک میں جس کا ازالہ ناقابل تلافی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. پہلا نقصان جو اس ملک کے مستقبل کا ہوا، طلباء کا ہوا، بڑے پیمانے پہ بچوں کو یہ نہیں کیا گیا کہ جب بیماری کی شروعات ہوئی تو قبل از وقت امتحان لے لیے جاتے. انہوں نے بچوں کو پروموٹ کر دیا. امتحانی فیس بھرپور لی گئی، انرولمنٹ فیس بھرپور لی گئی اور طلباء کو پروموٹ کر دیا گیا. اس کے بعد تعلیمی اداروں کو جو بند کیا گیا تو ان کے ساتھ سلوک یہ رکھا گیا کہ بار بار ان کو یہ بات دہرائی گئی کہ تعلیمی اداروں کے پاس بامشکل وہ تعلیمی ادارے جو لو فی اسٹرکچر پہ چل رہے ہیں اور جہاں پہ غریب کا بچہ معیاری تعلیم حاصل کر کے اس ملک کے لیے خدمات انجام دیتا ہے، ان کے پاس بامشکل 2 مہینے کا ریزرو ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے ادارے کے معاملات چلا سکیں. کیونکہ 85% ادارے رینٹ کے بلڈنگ پر مشتمل ہوتے ہیں، انہیں اپنے بلڈنگ رینٹ کے بعد اپنے عملوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، جس میں ٹیچنگ عملہ بھی ہے، نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہے. اس کے بعد ان کے دیگر اخراجات اور اس میں پھر جو ستم ظرفی ہوتی ہے وہ یوٹیلیٹی بل، کیونکہ بے لگام ہے وہ بھی، ان اداروں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1.5 سال کے اندر تعلیمی اداروں سے منسلک پہلی بات میں کروں گا کہ انہوں نے فیور کیا دیا. کیا صرف یہی ان کو آتا ہے کہ ہم جب بھی ریشو بڑھے تو تعلیمی اداروں کو بند کر دیں؟ اور ریشو بڑھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریشو بڑھنے کی وجہ یہ ان کی پالیسیاں، یہ ناکام پالیسیاں جس میں ایک عام نظری سے دیکھا جائے تو ایس او پیز کی وائلیشن ہر جگہ کی جا رہی ہوتی ہے. اور ایس او پیز کے اوپر اگر یاد آتا ہے کہ ہاں کووڈ پہ ایس او پیز فالو کرنی ہے تو تعلیمی ادارے جو 4 مہینے کھلے وہاں دیکھ کے یاد آتا ہے. تو یہ تعلیمی ادارے جب بند کرتے ہیں تو ان تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے بعد کبھی کیا انہوں نے اس بات پہ بحث کی کہ وہ ادارے جو 70% سے زائد بوجھ لے کر ہمارا چل رہے ہیں، حالانکہ جو ذمہ داری ان کی ہے صحت اور تعلیم، اس میں نجی سیکٹر اگر یہ بوجھ لے کے چل رہا ہے تو ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ اگر ایک دن بھی ادارہ بند کیا جائے گا تو وہ ادارہ اپنے اخراجات پورے کیسے کرے گا؟ وہاں پر موجود جو عملہ ہے، جو ٹیچرز ہیں، جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، یہ عزت دار معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کے گھروں کے جو چولہے بجھ جائیں گے ان کو ان کے لیے مدد کا ہاتھ کون بڑھائے گا؟ ان کو آگے فیور کون دے گا؟ کیا کبھی اس بارے میں بات کی گئی؟ یہاں پر
تعلیمی اداروں کے ساتھ جو طلبہ کا نقصان ہوا، پورا سال طلبہ کو اسکول میں پراپر تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 4 مہینے اسکول کھولے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں اسکول تو بنیادی طور پر SOP فالو کروا سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ بات کہیں پھیل نہ جائے کہ اسکول ہی SOP فالو کروا رہا ہے تو اس کو بند کر دو۔ اور بند کرنے کے بعد جو طلبہ کا نقصان کیا گیا اس کا کوئی جواب ان کے پاس اب تک نہیں ہے۔ ان کو پہلی فرصت بھی کس طریقے کے فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے سیشن وقت پہ نہیں شروع کرنے دیا۔ سلیبس ریڈیوس کرنے کی بات اسکولوں کو کہی گئی کہ آپ سلیبس 40% پہ لے آؤ۔ جب ہم لے آئے اور ہم نے ان کو یہ بات بتا دی اور اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بتائی کہ فیبرری میں تمام سلیبس مکمل ہو جائے گا، ریویژن کے ساتھ مارچ میں ہم امتحان لے سکتے ہیں، تو ہمیں اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ کیا پہلی سے 8ویں جماعت کے بچوں کے لیے امتحانات لینا ضروری نہیں ہے؟ کیا یہی طریقہ ہے کہ ان کو گھر بٹھا کے پروموٹ کر دیا جائے اور امتحانات کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کہی جاتی؟ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اس سال ہر بچے کا امتحان ضروری ہوگا، تو کب ہوگا یہ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ اگر تعلیمی ادارے بند کر رہے ہو، آپ نے اپریل سے ادارے دوبارہ بند کیے ہوئے، 9ویں 10ویں جماعت کو لیے آپ نے دوبارہ بند کر دی۔ اچھا، جب آپ نے ادارے بند کیے تو کیا یہ آسان طریقہ نہیں تھا کہ آپ اداروں کو اجازت دیتے کہ فزیکل کلاس نہ لو لیکن امتحان لے لو؟ امتحان میں کبھی بھی تمام جماعتوں کو نہیں بلایا جاتا، اور اگر آپ ہم سے پوچھتے تو ہم آپ کو سکھاتے کہ ہم مزید فیز وائز کس طریقے سے امتحانات لے سکتے ہیں۔ ابھی بھی ان کا جو رویہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ امتحانات پہلی سے 8ویں جماعت کے بچوں کے ہوتے نظر نہیں آ رہے، یہ دوبارہ سے ان کا مستقبل داؤ پہ لگائیں گے، دوبارہ انہیں اندھیرے میں دھکیلیں گے۔ انہوں نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کی بات کی، وہ بھی مڈ آف جون میں، لیکن 9ویں اور 11ویں کے امتحانات پہ یہ کبھی بھی اس طریقے سے بات نہیں کرتے۔ لگتا تو یہی ہے کہ یہ ان بچوں کو بھی پروموٹ کریں گے، اور اب تک انہوں نے پریکٹیکل ایگزامینیشن کی بھی بات نہیں کی ہے۔ یہ پہلی فرصت میں یہ توجہ دیں، تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں ان کو بحال کریں، اسکول انتظامیہ کو اعتماد میں لیں، ٹویٹر پہ فیصلے نہ کیا کریں، وہ آپ کا کام نہیں ہے، ورنہ تو پھر ساری فیصلے آپ سوشل میڈیا پہ کرنا شروع کر دیں اور ساری چیزیں سارے ادارے بند کر دیں۔ یہاں پر یہ اساتذہ کی کبھی مجبوریوں کو نہیں سمجھتے۔ آپ بنیادی جو مسائل ہیں اسکولوں کے ان کو معلوم کریے۔ اسکولوں کی جو رجسٹریشن ہے ڈائریکٹریٹ سے، جو امتحانی بورڈ سے، ان کے رینیول کیوں توسیع نہیں کی گئی؟ پہلی فرصت میں چاہیے تھا کہ جس طریقے سے آپ دیگر شعبہ زندگی میں ان کو سہولت دے رہے ہیں، آپ تمام اسکولوں کے جن کے رجسٹریشن کے میعاد ختم ہو رہی ہے، پہلی فرصت میں ہم مطالبہ کرتے ہیں ان کو توسیع کی جائے، اور ساتھ ہی میں 9ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کے اور تمام جامعات کے جو امتحانات ہیں ان کی ایک پراپر ڈیٹ دی جائے، اور ان کے لیے آپ بتائیں کہ آپ کی تیاری کیا ہے، اور پہلی فرصت میں اسکولوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے اسکولوں میں جو پہلی سے 8ویں جماعت کے بچے ہیں ان کو فیز وائز بلا کے سلیکٹو سبجیکٹ کے امتحانات لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ان بچوں کو گھر پہ بٹھا دیں گے اور برائے نام آن لائن کی بات کرتے ہیں، آپ نے آن لائن سسٹم کی بات کی، آپ نے پرووائڈ کیا کیا، کون سی انٹرنیٹ سہولت آپ نے بچوں کو دے دی؟ یہاں پر جو غریب کا بچہ ہے اس کے ماں باپ گھر پہ 2 وقت کی روٹی لے کے جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ کہ وہ اس کو انٹرنیٹ کا پیکج کرائیں اور گھر میں 4 بچوں کو ایک موبائل پکڑا دیں اور سارے بچے الگ جماعت کے ہو کہ ٹھیک ہے تم بھی 6ٹھی جماعت کا بھی پہلی جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور 7ویں جماعت کا بھی پہلی جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو آپ پہلی فرصت میں ہم اسکول انتظامیہ سے مشورہ لینا شروع کر دیں، ہم آپ کو بہتر مستقبل بچوں کا بنانے کے لیے جو ہے وہ بہتر طریقہ کار آگے آپ کو ہم پرووائڈ کریں گے۔ تھینک یو۔